بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین، آج میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان سے 3 سوال کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ انجینئر محمد علی مرزا کو سنتے ہیں، اگر آپ انجینئر علی مرزا کے سٹوڈنٹ ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، تو براہ کرم اپنا وقت نکال کے یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ مل جائے۔ آپ ہو سکتا ہے کہ اگر انجینئر محمد علی مرزا کے فالوور ہیں تو میں چونکہ عالم ہوں، مفتی ہوں، ظاہر ہے کہ دل کے اندر میرے بارے میں کچھ نہ کچھ نفرت ہوگی، تو اپنی اس نفرت کو 1 منٹ کے لیے روک کے، ٹھیک ہے، نیوٹرل ہو کے آپ سے جو 3 اہم سوال کرنے جا رہا ہوں وہ سوال ذرا سنیں اور دل کے اندر ان کے جو جوابات ہیں تسلی کے ساتھ سوچیں۔ اگر آپ کو ان کے تسلی بخش جوابات مل جاتے ہیں تو یقین مانیں آپ حق کے اوپر ہیں، لیکن اگر آپ کو اس کے نیوٹرل ہونے کے باوجود بھی اگر آپ کو اس کے تسلی بخش جوابات نہیں ملتے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ حق کے اوپر نہیں ہیں۔ اس حوالے سے میرا جو سب سے پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ انجینئر مرزا صاحب کو فالو کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، ان کو بہت بڑا عالم، حق گو عالم، قابل عالم وغیرہ سمجھتے، مانتے اور تصور کرتے ہیں، اور ان کے بتائے ہوئے جو مسائل ہیں ان کو فالو کرتے ہیں، ان کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کسی ایسے ڈاکٹر سے علاج کروانا چاہتے ہیں، آپریشن کروانا چاہتے ہیں کہ ایسا ڈاکٹر کہ جو سرجن نہیں ہے، جس نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل نہیں کی بلکہ گھر میں بیٹھا ڈاکٹروں والی کتابیں اٹھائیں، ان کا ترجمہ پڑھا، ترجمہ پڑھنے کے بعد اس نے اپنے طور پہ وہ ڈاکٹر بن کے بیٹھ گیا اور لوگوں کے آپریشن کرنا شروع کر دیے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے کئی سارے ڈاکٹر موجود ہیں۔ کیا آپ ایسے کسی ڈاکٹر سے اپنا آپریشن کروانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کو آپریشن کروانا ہو کسی بھی چیز کا، کیا آپ ایسے کسی ڈاکٹر کے پاس سے آپریشن کروائیں گے؟ یقیناً آپ اس کا جواب دیں گے کہ جی نہیں، میں بالکل بھی کسی ایسے ڈاکٹر سے علاج نہیں کرواؤں گا۔ چلیں دوسری مثال لے لیتے ہیں کہ آپ ایسے کسی انجینئر سے جو گھر میں بیٹھا، اس نے انجینئر والا جو کورس ہے، کتابیں وغیرہ ہیں، گھر میں اپنے پاس سے رکھیں، اس کی کوئی گائیڈیں لیں، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اس کے کوئی ترجمے والے یا جو کوئی آسان کام تھا اس نے وہ کام کیا اور گھر میں اس کا مطالعہ کیا جہاں تک وہ خود کر سکتا تھا۔ اس کے بعد اس نے یہ ہے کہ وہ انجینئر بن گیا، اس نے گھر بنانا شروع کر دیا۔ کیا آپ اپنا گھر کسی ایسے انجینئر سے بنوانا پسند کریں گے؟ یقیناً ہرگز نہیں۔ آپ کا جواب یہی ہوگا۔ تو اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا جب آپ کسی ایسے ڈاکٹر سے جو مستند ڈاکٹر نہیں ہے، جس کے پاس ڈاکٹریٹ کی ڈگری نہیں ہے، اس سے آپریشن نہیں کروانا چاہتے، جب آپ کسی اناڑی انجینئر سے جس کے پاس انجینئر کی ڈگری نہیں ہے، اپنے طور پہ انجینئر بنا ہوا ہے، جب آپ ایسے کسی انجینئر سے گھر نہیں بنوانا چاہتے، تو آپ انجینئر محمد علی مرزا جس کے پاس عالم کی ڈگری نہیں ہے، اس سے مسائل لے کے سن کے اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں، اس کے اوپر فالو کر رہے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ جب آپ کو آپ کے نزدیک آپ کا پیسہ قیمتی ہے، آپ گھر بنوانے کے لیے کسی اناڑی انجینئر سے کام نہیں کروانا چاہتے، آپ کی جان قیمتی ہے، آپ کسی اناڑی ڈاکٹر سے علاج نہیں کروانا چاہتے، کیا آپ کا ایمان قیمتی نہیں ہے کہ آپ کسی مستند عالم کو چھوڑ کے کسی ایسے شخص جو اپنے طور پہ پڑھا ہے، اپنے طور پہ اس نے سمجھا ہے اور وہ بیٹھ گیا ہے، جبکہ آپ کے نزدیک ایسے کسی ڈاکٹر کی اہمیت نہیں ہے جو اپنے طور پہ ڈاکٹر بنا ہو، ایسے کسی انجینئر کی اہمیت نہیں ہے جو اپنے طور پہ انجینئر بنا ہو، تو ایسے شخص کی اہمیت کیوں ہے کہ جو اپنے طور پہ عالم بنا ہے؟ کیا آپ کے ایمان کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ یہ پہلا سوال تھا۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ انجینئر علی مرزا صاحب نے وہ باتیں بتائیں جو علماء کرام چھپاتے تھے ہم سے، جو علماء ہم سے چھپاتے تھے، انجینئر صاحب نے وہ باتیں ہمیں بتائی ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب عربی زبان نہیں جانتے،
عربی نہیں پڑھے ہوئے، عربی گرامر نہیں جانتے، ٹھیک ہے؟ اور یہ بات صراحت کے ساتھ ہے کہ انجینئر صاحب عربی کی بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں، جس کی بہت زیادہ میمز بنی ہوئی ہیں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس نے کہا کہ عربی زبان کے اندر ران کو پٹ کہتے ہیں، پٹ۔ چلو جی، ویسے اس کی بہت زیادہ غلطیاں ہیں، لیکن میں یہاں پہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ علماء نے جو باتیں ہم سے چھپائیں، انجینئر محمد علی مرزا نے وہ باتیں ہمیں بتائیں۔ علماء نے اصل حق چھپایا ہے اور انجینئر نے وہ حق بتایا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ انجینئر صاحب عربی زبان نہیں جانتے، عربی گرامر نہیں جانتے۔ انجینئر صاحب کے سامنے جو کتابیں رکھی ہوتی ہیں، یہ بھی ترجمے والی کتابیں رکھی ہوتی ہیں جن کا ترجمہ علماء نے کیا ہے۔ تو انجینئر صاحب کو اس حق کا کیسے پتا چلا جس حق کو علماء کرام نے انجینئر سے چھپایا تھا؟ جبکہ انجینئر صاحب نے ترجمہ علماء کا پڑھا، قرآن مجید کا، احادیث کا ترجمہ علماء کا پڑھا، سب کچھ ادھر سے علماء کی کتابوں سے پڑھ کے اس کے بعد اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ علماء نے یہ باتیں چھپائی ہیں، یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو سوال یہ ہے کہ انجینئر صاحب کو کیسے پتہ چل گئی؟ انجینئر صاحب عربی زبان جانتے نہیں، قرآن عربی کے اندر ہے، حدیث عربی کے اندر ہے، دین پورے کا پورا عربی زبان کے اندر ہے۔ جب انجینئر صاحب عربی زبان نہیں جانتے تو دوسری بات یہ ہے کہ انجینئر صاحب 15ویں صدی کے اندر پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا 14ویں صدی کے اندر پیدا ہوتے ہیں، لگا لیں، تو یہ پیچھے کے جو 1300 سال یا 1350 1400 سال بنتے ہیں انجینئر صاحب سے۔ سوال یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے پیچھے سے جو علماء آ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے گمراہ تھے، سارے کے سارے حق چھپانے والے تھے۔ ایک شخص 1500 سال کے بعد یا 1400 سال کے بعد آتا ہے، اس کو حق کا کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ یہ سوال ہے۔ اس کا جواب اگر آپ کے پاس ہے تو ضرور مجھے اس کا جواب عنایت فرمائیے گا، لیکن نیوٹرل ہو کے آپ سوچئے گا کہ آپ کے پاس اس کا جواب ہے، تسلی بخش جواب۔ اگر نہیں ہے تو خدا غور ضرور کیجیے گا۔ اب آئیے تیسرے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں یہ سارے جو علماء ہیں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، یہ فرقہ باز ہیں، یہ فرقہ باز ہیں، یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ انجینئر صاحب فرقہ باز نہیں ہے، وہ فرقہ واریت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ انجینئر صاحب حق پہ ہیں، یہ سارے جو ہیں یہ گمراہ ہیں۔ اب یہاں پہ میرا سوال یہ ہے کہ انجینئر صاحب اگر حق پہ ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیچھے سے انجینئر صاحب کا آؤٹ پٹ نہ ہو، پیچھے سے انجینئر صاحب کا وجود نہ ہو، انجینئر صاحب کا تعلق نہ ہو؟ یعنی ایسا شخص جو 15ویں صدی کے اندر آئے اور 15ویں صدی کے اندر وہ یہ کہنا شروع کر دے کہ میں حق ہوں، میں صحیح باتیں کرتا ہوں، یہ پیچھے والے سارے کے سارے گمراہ تھے۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تو یہ ہے کہ جیسے قیامت قریب آتی جائے گی ویسے ویسے فتنے بڑھتے چلے جائیں گے، گمراہی بڑھتی چلی جائے گی، علم جو ہے وہ اٹھتا چلا جائے گا، اور جو ہے نا خیر جو ہے وہ اٹھتی چلی جائے گی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انجینئر صاحب کی صورت میں جو خیر ہے آج، جس کو آپ خیر سمجھتے ہیں، یہ پچھلے 1400 سالوں میں نہیں تھی، ابھی انجینئر صاحب کی صورت میں آئی ہے؟ قیامت چونکہ قریب ہے، اس وجہ سے خیر انجینئر صاحب کی وجہ سے آ گئی ہے، پہلے خیر نہیں تھی، پہلے شر تھا، اب خیر آ گئی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی مثال کے طور پہ انجینئر علی مرزا صاحب حق ہیں تو جو حق ہوتا ہے وہ تو پیچھے سے چلا آ رہا ہوتا ہے، جو صراط مستقیم ہے وہ تو پیچھے سے چلا آ رہا ہے۔ یعنی صراط مستقیم کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بتایا صحابہ نے وہ عمل کیا، جیسے جیسے صحابہ نے عمل کیا، صحابہ کے جو پیروکار تھے انہوں نے ویسے ویسے ان سے سیکھا اور ویسے ویسے عمل کیا۔ تابعین، ان کو تابعین کہا جاتا ہے۔ اب تابعین کے جو ماننے والے تھے ان میں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے وہی تابعین والا علم ان سے سیکھا، وہی علم ان سے سیکھ کے اسی علم کے مطابق عمل کیا۔ اسی طریقے سے نسل در نسل، نسل در نسل یہ کام چلتا آیا، قیامت تک چلتا رہے گا۔ اس چیز کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے، سبیل المؤمنین بھی کہا جاتا ہے، قرآن مجید میں اس کو سبیل المؤمنین بھی کہا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر انجینئر محمد علی مرزا صاحب حق ہیں تو پیچھے سے ان کا کوئی وجود ہونا چاہیے، یعنی جو جو ان کے عقائد ہیں، جو جو ان کے نظریات ہیں، وہ پیچھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک سند بسند پہنچنے چاہیے۔
یعنی ہر دور کے اندر ایسا کوئی نہ کوئی شخص ضرور ہونا چاہیے کہ جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے عقائد و نظریات کا حامی ہو. جبکہ آپ اگر نظر دوڑائیں انجینئر محمد علی مرزا کے نظریات رکھنے والا آپ کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تک، یہاں سے لے کے آج سے لے کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تک کوئی بھی ایک شخص نہیں ملے گا. جائیں، میں نے نظر دوڑائی ہے، آپ بھی تسلی کر لیں. آپ تسلی کر لیں، اگر آپ کو مل جائے مجھے ضرور بتائیے گا، اور خود یقین کریں کہ آپ جو ہے نا حق کے اوپر ہوں گے، اس کے اوپر قائم رہیے گا. اگر انجینئر محمد علی مرزا کے جو سارے کے سارے نظریات ہیں آج کے دور سے نبی علیہ السلام کے دور تک سارے کے سارے کسی بھی شخص سے میچ نہیں ہوتے، یعنی ایک بات اس سے پکڑ لی، دوسری اس سے پکڑ لی، تیسری اس سے پکڑ لی، چوتھی اس سے پکڑ لی، جس سے اپنے مقصد کی بات کوئی نہ کوئی مل گئی، اس سے وہ والی بات پکڑ لی، تو یہ دین نہیں ہے، یہ صراط مستقیم نہیں ہے، یہ حق کی نشانی نہیں ہے. اگر انجینئر صاحب ایسا کام کرتے ہیں اگر تو پھر انجینئر صاحب حق کے اوپر نہیں ہے، معذرت کے ساتھ. ہاں اگر اس طرح کا کوئی ایک شخص، میں کہتا ہوں کہ وہاں تک تو پوری لڑی جانی چاہیے تھی، نبی علیہ السلام تک، صحابہ تک، لیکن اگر لڑی نہیں ملتی، صرف ایک شخص ایسا مل جاتا ہے جس کے سارے عقائد و نظریات جو گزر چکا ہو اور اہل علم شخصیت ہو، اس کے سارے عقائد و نظریات انجینئر محمد علی مرزا جیسے ہوں، جو آج انجینئر صاحب بتا رہے ہیں ویسے کے ویسے ہیں، تو یقین کریں کہ انجینئر صاحب حق پہ ہے. اور کوئی بھی ایسا شخص پیچھے 1400 سال کی تاریخ میں نہیں ملتا کہ جو عقائد و نظریات انجینئر صاحب کے ہیں، تو پھر یقین مانیے کہ آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں، آپ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. گویا کہ اس کا مطلب یہ ہوا، آپ یہ کہتے ہیں کہ اس 1400 سالہ اسلام کی تاریخ میں کوئی بھی حق پہ نہیں تھا سوائے آج کے انجینئر محمد علی مرزا کے. تو یقین کریں کہ پھر یہ آپ لوگوں کی گمراہی کی واضح دلیل ہوگی.